قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کرے. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، دو دیتے تھے. اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7. لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ضرب دیکھے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ. لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے. اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھیں، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نہ آہستہ آہستہ یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی